السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يكادون يفقهون حديثا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ این ما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں بھی تم ہو، یدرککم الموت، موت ڈھونڈ لے گی تمہیں، ولو، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی بروج، بروج یعنی مینار یا گنبد میں، مشیدہ یعنی مضبوط گنبد میں یا مینار میں بھی کیوں نہ ہو چھپے تم، موت کیا کرے گی؟ تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، حسنۃ، کوئی بھلائی، نیکی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کوئی بھی نیکی پہنچی، بھلائی پہنچی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ عند اللہ یعنی اللہ کے پاس سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، پھر اور اگر پہنچے، سیئۃ، کوئی کیا ہے؟ تکلیف یا برائی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اگر نیکی پہنچی تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، ہر ایک اللہ کی طرف سے ہے، نیکی بھی پہنچتی ہے تمہیں تو اللہ کی طرف سے، اور کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے، ہر ایک اللہ کے پاس سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، پھر کیوں نہیں سمجھتے یہ قوم، لا یکادون یفقہون حدیثا،
پھر کیوں یہ لوگ، یہ قوم نہیں سمجھتی اور نہیں قریب جاتی، یعنی اس بات تک نہیں پہنچتے. حدیثہ یعنی بات، حدیث یعنی کسی کی بات پہنچتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حدیث. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بات پہنچائی، جو پہنچائی وہ حدیث ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہمیں. تو کیوں نہیں وہ اس بات تک پہنچتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کیوں یہ قوم لا یکادون نہیں قریب جاتے، یفقہون اور نہیں سمجھتے حدیثہ بات کو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکاموں پر چلنے والا بنائے، نہ کہ شیطان کے. شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، تو وہ کیا بن گیا؟ شیطان. اور وہ کیا کر دیے اللہ نے اسے؟ کیا کر دیے؟ رجم کر دیے، یعنی جنت سے اتار کر پھینک دیے زمین پر پھینک دیے. تو ہم کو اللہ کے احکاموں پر چلنا ہے، اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے. اگر ہم اللہ کی باتوں کو نہیں ادا کریں گے، یعنی حکموں کو نہیں قبول کریں گے، نہیں وقت پہ ادا کریں گے، تو ہم شیطان کے چیلے بن گئے، یعنی شیطان کے دوست ہو گئے، اللہ کے بندے نہیں رہے. پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے چالوں سے ہم کو گناہ پہ گناہ کرنے پر شہوت دیتا ہے، تاکہ ہم گناہ پہ گناہ کریں اور اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. اللہ نے جنت سے اتار کر زمین میں پھینک دیا تو اس کے دل میں ایک دشمنی ہو گئی کہ مجھے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو میں بھی اس کے بندوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حکم مانگا کہ مجھے انسان کے خون میں دورانی دے دیجئے. تو ہمارے اندر بھی شیطان ہے، تو جو اللہ کے حکموں پر چلے گا وہ اللہ کا بندہ رہے گا. اگر اللہ کے حکموں کو توڑتے جائے گا تو وہ شیطان کا دوست ہو جائے گا، اور وہ اپنے چنگل میں ہمیں پھنسا کر رکھے گا تاکہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں. تو اس بات کا دھیان رکھیے اور اللہ کے حکموں کو مانیے، اور اس کے حکموں میں ہی کامیابی ہے. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.